الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح 10 بجے سے لگ بھگ توحید کی دو عظیم قسمیں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے متعلق ہم لوگوں نے معلومات حاصل کی۔ ان معلومات کو حاصل کرنے کا جو مقصود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احترام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی قربت حاصل کرنا، یہ مقصود اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اسماء و صفات سے متعلق جیسے کہ میں آپ کو بارہا بتا رہا تھا کہ یہ موضوع جز وقتی نہیں ہونا چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا تعارف ہے، اس کو ہم کیسے کچھ ساعات میں سمیٹ سکتے ہیں؟ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، روز روز سبق کے طور پر پڑھنا اس کو ضروری ہے۔ توحید اسماء و صفات سے متعلق باتیں تو بہت تھیں، ایک آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں جو انشاءاللہ تعالی کافی کام آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ کا جو باب ہے، توحید کا جو باب ہے، توحید ربوبیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، خاص طور پر اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کا یہ موقف اور فلاں کا یہ موقف۔ جیسے بہت سارے احکام و مسائل میں ہم سنتے ہیں نا، ان کا یہ موقف ہے اور ان کی یہ دلیل ہے، ان کا یہ موقف ہے، ان کی یہ دلیل ہے۔ صفات کا باب ایسا نہیں ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک عظیم عالم دین ہے امام ابو الحسن ہبۃ اللہ اللالکائی رحمہ اللہ۔ 40 سال کی عمر تھی جب انہوں نے کتاب لکھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، جو عقیدے کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے باب میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کتاب۔ انہوں نے 40 سال کی عمر میں کتاب لکھی اور کتاب ابھی نشر بھی نہیں ہوئی تھی، لوگوں میں آپ کا انتقال ہو گیا، بعد میں نشر ہوئی کتاب وہ اور مرجع کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس میں انہوں نے ایک مستقل فصل قائم کی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان میں جو معروف جو اعلام ہیں، بڑی شخصیتیں ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر، ان کا کیا نقطہ نظر۔ اس میں امام بخاری سے متعلق بھی آپ نے لکھا ہے رحمہ اللہ، یہ اعتقاد الامام البخاری رحمہ اللہ، ایک فصل امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق اپنی سند سے بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں 46 سال، کتنے؟ 40 پر 6 سال، امام بخاری کی عمر کتنی تھی؟ 56 سال، تقریباً 62 سال کے قریب، 62-63 سال۔ اور امام بخاری فرما رہے رحمہ اللہ کہ 46 سال میں نے سفر کیا، اور اس دور میں جو مسلم دنیا تھی نا، حجاز، یمن نہیں گئے آپ، یمن ایک نہیں گئے، حجاز، مکہ، مدینہ، پھر مغرب کی بات کریں تو مصر اور تونس، مصر کا کافی علاقہ، ملک شام اور عراق تو ہے ہی، خراسان بھی ہے ہی۔ 46 سال بعض علاقوں میں بارہا گئے امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے پوری مسلم دنیا کا سفر کیا، بعض جگہوں پر کئی مرتبہ گیا، اور سب کے نام آپ نے لکھے، بڑی فہرست ہے۔ کہا کہ میں نے سب کو ایک ہی عقیدے پر پایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کلہم یقولون الایمان یزید و ینقص، پھر اور بھی دیگر بہت سارے مباحث آپ نے بیان کیے۔ مقصود یہ ہے کہ عقدی مباحث میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو رسائل کا جو مجموعہ ہے، مجموع الفتاویٰ، 1970 کو سب سے پہلے تباہ ہو کر سامنے آیا،
اس میں امام احمد بن خصیف رحمہ اللہ 371 ہجری سے وفات ہے آپ کا، ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے، اور بذات خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہے رحمہ اللہ۔ آپ نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ 100 سے زائد تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا، 100 سے زائد ساری سلف کی کتابیں میں نے پڑھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اسماء و صفات کے باب میں مجھے صحابہ اور تابعین میں ایک بھی اختلاف نہیں ملا، ایک بھی، صرف ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی صفت الساق سے متعلق، اور اس میں بھی وہ اختلاف کیا ہے، وہ ایک الگ ہی نوعیت ہے، اس پر میں نے مستقل درس دیا ہے الحمدللہ۔ کہنے کا مقصود یہ کہ یہ اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اعلام الموقعین کے آغاز میں، مقدمے میں، کہ احکام و مسائل میں صحابہ کے 2 موقف ملتے ہیں، لیکن پورا ذخیر حدیث چھان لیں، کہا کہ اسماء و صفات کے باب میں صحابہ کے 2 موقف نہیں ملتے ہیں، تو صفات کے باب میں اختلاف کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایک بات واضح ہو گئی۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں۔ ابھی میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ اختلاف کی بھی گنجائش نہیں، اور اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھا ہے، کہا کہ اہل علم کا پہلے بھی آج بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ عقدی امور میں صفات کے باب میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات یہ توقیفیہ ہیں، یعنی نص کی بنیاد پر، قرآن کی آیت کی بنیاد پر، حدیث صحیح کی بنیاد پر اللہ کا کوئی نام، کوئی صفت ہم اخذ کریں گے، مذکور ہو تو، جب نہیں ہے تو ہم از خود کیوں داخل کریں گے؟ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ بہت بنیادی بات میں نے آپ کو اختصار سے بتا دیا ہے کہ اسماء حسنہ یعنی صفات کے باب میں نہ اختلاف کی گنجائش ہے، نہ اجتہاد کی گنجائش ہے۔ بھلے ہی یہ حل طلب مسئلہ ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے ایام میں جب تفصیل سے کبھی پڑھیں گے آپ، تب جا کے یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ باب بہت وسیع باب ہے، یہ اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، لیکن اس وقت میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے دانت میں کافی درد ہے اور گفتگو میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی تعارف میں بسر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہاں کی جو جمعیت اہل حدیث ہے، ہمارے محترم نجم الثاقب بھائی کے ذریعے سے بہت سارے باتیں مجھے ملی، دل یعنی بالکل مسرور ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں یعنی پڑھنے پڑھانے کے جو اتنے مطلب یعنی دروازے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور علماء کی کثرت بھی ہے، اور علماء کا استعمال بھی ہے، اور علماء کی حاضری بھی ہے، اور اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مستقل ایک ٹیم تیار کی جاتی ہے، باضابطہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور میں صبح سے بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کس دل جمعی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے نجم الثاقب بھائی ماشاءاللہ میں ان کو بہت بااخلاق پایا، اس اعتبار سے کہ اتنے دنوں سے ہمارے سے رابطے میں ہیں، آج صبح سے بھی۔ اپنے بارے میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جماعت، جمعیت، دیگر افراد کی تعریف بہت کی۔ اتنا حوصلہ رکھنا یہ اخلاق کی علامت ہے کہ دوسروں کی تعریف کرنا، دوسروں کا تعارف کروانا، دوسروں کی خوبیاں بتانا، اور اپنے آپ کو گمنام رکھنا، یہ اخلاق کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارا یقین ہے کہ وہ بہت بہتر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے مولانا صغیر احمد عمری جو ہمارے کافی سینئر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ آپ کے جو مسئلے مسائل اور احکام سے متعلق جو ویڈیوز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کم و بیش 20 سے زائد تو میں نے دیکھے ہوں گے، انجازات جو جامعہ دارالاسلام اورآباد کا گروپ ہے،
مسئلے کا احاطہ ہو یا جو ہے عام فہم انداز میں سمجھنا سمجھانا ہو، اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو، اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی اسے مفید بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے جو مولانا طاہر بیگ محمدی ہیں حفظہ اللہ، شاید نہیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے بہت حوصلہ افزائی اور بہت ہمت افزا جملے میرے بارے میں کہہ دیے، جزاک اللہ خیراً۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔